آج کی ویڈیو میں بات ہوگی ایسے چھوٹے چھوٹے زندگی کے اہم فیصلوں کی جنہیں ہم وقتی طور پہ نظر انداز کر جاتے ہیں اور ہم ان پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے، لیکن یہی فیصلے مل کے ہماری زندگی کا رخ بالکل بدل سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات ہوگی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور بہت پیارے موسم کے ساتھ اور ایک بہت پیاری صبح کے ساتھ آپ سب لوگوں کو میرا تہہ دل سے شکریہ ہے جنہوں نے میری ویڈیو سے مجھے اتنا پیار دیا، اور آپ لوگوں کی ہی وجہ سے میں آج یہاں پر موجود ہوں۔ تو چلیں جناب، آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ کبھی کبھی نا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے ہمیں کچھ بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے، بہت بڑی بڑی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، اور یا اس کے لیے ہمیں کسی کاؤنسلر سے بات کرنی پڑے گی، کسی سے کنسلٹ کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی سوچ کی تبدیلی سے اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں، زندگی کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 کی طرف کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس پہ ہم نے آج فیصلہ لینا ہے، اس کے متعلق سوچنا ہے تاکہ ہمیں آنے والی زندگی میں اس سے فائدہ ہو سکے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 کی طرف سے، اور وہ یہ ہے جناب کہ آج سے آپ نے اپنے آپ سے دوستی کر لینی ہے۔ لگا نا کچھ عجیب سا کہ اپنے آپ سے دوستی کر لینی ہے؟ ہاں بالکل اپنے آپ سے دوستی کرنی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ساری زندگی دوسروں کے لیے گزار دیتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اپنی دوستیاں نبھانے میں گزار دیتے ہیں، اپنے رشتے نبھانے میں گزار دیتے ہیں۔ جو ہمیں رول ملتا ہے نا اس دنیا میں، ہم اس رول کو نبھانے میں گزار دیتے ہیں۔ رولز کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہے نا کہ دنیا ایک سٹیج ہے، اور اس پہ جو ہے نا ہر بندہ اپنا اپنا رول پرفارم کر رہا ہے۔ تو بس ہمیں بھی جو رول ملا ہوا ہے، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، جو بھی رولز ہیں آپ کے، دوست ایون، ہم وہ نبھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے۔ آج آپ بیٹھیں گے تھوڑی دیر اور آپ نے اپنے آپ سے دوستی کرنی ہے، اپنے آپ سے یہ بات پوچھنی ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے۔ اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو کچھ آپ نے حاصل کرنا تھا زندگی میں، آپ اس کو حاصل کر پائیں یا نہیں کر پائیں۔ چلیں بہت زیادہ نہیں، کچھ تھوڑا سا بھی آپ نے اس میں سے حاصل کیا۔ اگر کر لیا نا تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا تو آج اپنے آپ کو دوست بنا کے اپنے سے یہ وعدہ کر لیں کہ آج سے اپنے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ سب کچھ جو میں کرنا چاہ رہی تھی میں نے نہیں کیا، وہ سب کچھ جو مجھے سکون دیتا ہے، مجھے اطمینان دیتا ہے، اور میں نے نہیں کیا، تو آج سے وہ کرنا شروع کر دیں۔ اپنا دوست خود بنیے۔ اگلا فیصلہ جو آپ نے لینا ہے اپنی زندگی میں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی تھکن کو ختم کرنا ہے۔ کس طرح سے؟ ہم لوگ کیا ہوتا ہے، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، اپنا خیال نہیں کرتے، یہی سوچ کے کہ چلیں آج یہ کام ختم ہو جائے، کل میں نے آرام کر لینا ہے، کل میں نے اپنے آپ پہ توجہ دے دینی ہے۔ نہیں، آج سے ہی اپنے آپ پہ توجہ دیجیے، اپنی تھکن کو، اپنی پریشانی کو ختم کیجیے۔ جہاں پر آپ کو لگتا ہے جس کام سے آپ کو تھکن محسوس ہو رہی ہے، آپ تھک رہے ہیں، آپ وہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کو اپنے آرام کا ٹائم نہیں مل رہا، تو اپنے آرام کے لیے وقت نکالیے۔ یقین کریں کہ آپ سونے کے بھی بن کے آ جائیں نا، میں آپ کہتی ہوں، لیکن دنیا آپ میں سے کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی دے گی۔ اپنے لیے کام کیجئے، تھوڑا سا وقت اپنے آپ کو دیجئے، اپنی تھکن کو کم کیجئے، اپنا ورک سکیجول ایسا بنائیے کہ جس میں سے آپ اپنی تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کے لیے ٹائم نکال پائیں۔ اچھا، خواتین نا یہ بات مانتی نہیں ہے کہ وہ تھک گئی ہیں، حالانکہ وہ اندر سے بالکل تھک چکی ہوتی ہیں، لیکن بس ہم لوگ کیا اچھا بننے کی کوشش میں نا بس کام میں لگے رہتے ہیں، اور اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ ہمارے جسم کو بھی آرام کی ضرورت ہے، ہمارے ذہن کو آرام کی ضرورت ہے۔ تو اپنی ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کو ختم کیجیے، خود کو آرام دیجیے، خود کو سکون دیجیے، پرسکون رہیے۔ چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ اپنی زندگی میں نا ایک فیصلہ اور لیں، اور یہ فیصلہ ضرور لیجیے گا، یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ابھی آگے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اب سے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ہر دن کچھ نیا کرنا ہے۔ اچھا، کچھ نیا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی نیا کام کرنا شروع کر دیں، نئے کرنے سے مراد ہے آپ اپنے روٹین سے، اسکیجول سے ہٹ کے نا کچھ ایسا کر لیں جو کہ آپ کو لگے کہ میں نے آج کچھ نیا کیا ہے۔ لائک آپ پودوں کو پانی دیتی ہیں نا، تو آپ نے جیسے کہ گرمی کا موسم ہے، بارش کا موسم ہے، اب آپ وہ کام نہیں کریں، بارش میں پودوں کو پانی نہیں دے رہے، تو آپ سوچ لیں کہ میں نے نا آج ایک نیا پودا ہی لگا لینا ہے، چلیں کیونکہ موسم اچھا ہے اور پودے جو ہے نا وہ پھل پھول رہے ہیں، تو آپ ایک نیا پودا لگا لیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کوئی ایسا کام جو آپ کافی عرصے سے نہیں کرے، ایک نیا ہیئر اسٹائل بنانے کی کوشش، یہ میں اب اس چیز کو سیریس لیجیے گا۔ اچھا، اس میں نا آپ کو خود بھی بڑی سیٹسفیکشن ہوگی۔ لائک ہم اکثر ایسے ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی نیا ہیئر اسٹائل آ رہا ہوتا ہے، ہم بڑا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اکثر ہم جو ہے نا پکچر بھی اس کی لے کے رکھ لیتے ہیں، اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں، لیکن پھر وہ کہیں گیلری میں گم ہو جاتا ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں دوبارہ مڑ کے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ چلیں آج میں اس کو ٹرائی کر لیتی ہوں۔ اچھا، پھر
دین کی طرف اپنا رجحان آپ بہت اچھا رکھیے، اللہ کے ساتھ اپنے رابطے اچھے رکھیے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے ابھی 2 دن سے ایک چیز شروع کی ہے، حالانکہ ایک بڑی اکثر آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ کر لیں، لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، بڑی فائدہ مند ہوگی آپ کے لیے انشاءاللہ۔ میں نے کیا کیا جناب، میں بڑے عرصے سوچ رہی ہوتی تھی، رات کو جو سونے سے پہلے میں دعائیں پڑھ رہی ہوتی تھی، میں کہی تھی اس میں کچھ نیا ایڈ کر لوں۔ میں ہمیشہ سے بچپن سے ایک عادت بنی ہوئی تھی، بچوں کو میں وہی بتاتی ہوں، آیت الکرسی چاروں کل اور جناب کلمے جو ہے نا پڑھ کے میں اپنے ارد گرد پھونک مار کے، بچوں پہ پھونک کے اور حصار بنا کے اور سو جاتی تھی۔ اچھا، اب میں نے 2 دن سے سٹارٹ کیا سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں نا، اور وہ میں اب ساتھ اس کو میں نے ایڈ کر لیا۔ یقین کریں مجھے اتنی سیٹسفیکشن ہے، مجھے لگا کہ میں نے کچھ نیا کیا ہے، مجھے لگا کچھ میں نے اپنے لیے نیا کیا ہے، اور ایک اچھی چیز تھی، ایک پازیٹیو چیز تھی۔ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اگلا ایک چھوٹا سا فیصلہ آپ نے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ کرنا ہے کہ جی آپ نے ہر ایک بات پہ ریئیکشن نہیں دینا۔ ڈونٹ ریئیکٹ آن ایوری تھنگ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم ہر بندے کی ہر بات پہ ریئیکشن دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہر بات پہ ریئیکٹ کر جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہر جملہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دیا جائے، ہر بندہ آپ کی زندگی میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کی اتنی امپورٹنس ہونی نہیں چاہیے کہ آپ اس کے کسی بھی ایکشن کا ریئیکشن دیں، آپ اس کی کسی بھی بات پہ ریئیکٹ کریں، آپ اس کی کسی بھی بات کی وجہ سے اپنے آپ کو، اپنی روٹین کو ڈسٹرب کریں۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ آئندہ سے آپ نے ہر بات پہ ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ جب آپ بہت زیادہ ریئیکشن دیتے ہیں نا تو تب بھی لوگ آپ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں نے خود آبزرو کیے ہیں اپنی لائف میں، کہ جو سب کچھ غلط کر کے نا آپ کے منہ سے صرف یہ کہلوانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی بات کریں اور اس بات کو پکڑ لیں اور اس کے بعد اپنا کیا کرایا آپ کے سر تھوپ دیں، اور ایسے لوگ بہت کلیور ہوتے ہیں۔ ان سے جان چھڑوائیے اور ان کے ساتھ محتاط ہو کے چلیں، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی زندگی میں صرف زہر گھولتے ہیں۔ اگلا فیصلہ جو آپ نے اپنی زندگی میں لینا ہے وہ یہ ہے جناب کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھ دیجیے۔ یقین کیجیے، جب آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کریں گے نا ان کی بڑی بڑی غلطیوں کے باوجود، تو اس سے آپ کو دلی سکون خود ملے گا۔ یہ بات بالکل فیکٹ ہے۔ اگر آپ دل میں باتیں رکھتے رہیں گے تو وہ غبار آپ کے اندر رہے گا اور آپ کو پھر وہ تکلیف دے گا۔ سمجھ لیں کہ آپ کو نا مستقل پنچ کرتی ہیں پھر ایسی چیزیں۔ سو لوگوں کو معاف کر دیں، آگے بڑھ جائیں۔ جس نے جو کر دیا اس کا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں، اپنی طرف سے آپ معاف کر دیں۔ اس کے بعد اب کسی نے کچھ غلط کیا ہوگا تو یقین کریں کوئی کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کا اچھے کا صلہ مل جاتا ہے، کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں اس کا صلہ بھی مل جاتا ہے، لیکن بس وہی بات ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا نہیں ہے۔ میری مدر اکثر کہا کرتی تھی کہ جی مکافات عمل ہو جاتا ہے، لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں، جو نہ سمجھ ہوتے ہیں نا وہ پھر بھی غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ سو بس آپ نے اپنی طرف سے اپنا اینڈ کلیئر رکھنا ہے اور آپ نے لوگوں کو معاف کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا ہے۔ اگلا فیصلہ جو آپ نے اپنی زندگی میں لینا ہے نا وہ اپنی حدیں طے کرنے کا، اپنی باؤنڈریز آپ ڈیفائن کیجئے۔ لوگ آپ کی باؤنڈریز کو آسانی سے کراس کر کے نہ آئیں، ان کو آپ کی لمٹس کا پتہ ہو کہ یہاں تک اس بندے سے ہم بات کر سکتے ہیں، اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ یقین کریں اگر آپ یہ چیز ڈیفائن کر دیں گے نا اپنے ارد گرد لوگوں کو، آپ بہت پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ بعض دفعہ ہم نے نا وہ ایک شعر تھا ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ دل ایک گھر ہے اسے کتاب مت بنا، کچھ اس طرح، تو یا پتہ نہیں دل ایک کتاب ہے اسے گھر مت بنا، کچھ ایسا ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت دروازے کھلے رکھیں، جس کا دل کرے آئے، جس کا دل کرے آئے، اس میں بیٹھ جائے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ چلا جائے، آپ کو جو کچھ سنا کے جو اس کے دل میں ہے وہ کہہ کے چلا جائے۔ نہیں، آپ باؤنڈریز ڈیفائن کیجئے کہ کوئی آپ سے اس سے آگے بات نہ کر سکے، کوئی اس حد سے آگے نہ جا سکے۔ جب ہم اپنی حدیں خود ڈیفائن کر لیتے ہیں نا پھر لوگ بھی ان حدوں میں رہتے ہیں۔ یہ بات بہت ضروری ہے آپ کے ہر رشتے کے لیے، آپ کے سمجھ لیں ہر جگہ کے لیے، ہر انوائرمنٹ کے لیے باؤنڈریز لازمی ہے۔ اگلا بڑا ضروری فیصلہ جو آپ نے اپنی زندگی میں لینا ہے نا وہ بڑا ہی مزے کا بھی ہے۔ آپ نے جناب آج سے کم بولنا ہے، زیادہ سننا ہے۔ زیادہ سنیں گے نا تو پھر سمجھ بھی زیادہ آئے گی، پھر آپ کو لگے گا کہ اگلا بندہ کوئی آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جب آپ خود بہت زیادہ بول جاتے ہیں نا تو پھر آپ کچھ ایسی چیزیں بھی بول جاتے ہیں جو دوسرا بندہ جو ہے نا اس سے آپ کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ کم بولیں، سوچ سمجھ کے بولیں، دوسرے کی بات سنیں اور اس کی بات سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد اس پہ ریئیکشن دیجئے، ایک دم سے بات مت کیجئے۔ اچھا، پھر کچھ لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے بات کو کاٹ کے اپنی بات بتانے کی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر اس طرح کا کام کر رہے ہیں نا تو پھر آپ اس پوائنٹ تک پہنچ ہی نہیں پا رہے ہوتے جہاں پہ اگلا بندہ بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ آپ اس سے پہلے اس کا کوئی جواب دے دیتے ہیں اور وہی آپ کے حق میں نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ اگلا فیصلہ جو آپ نے اپنے ذہنی سکون کے لیے، اپنی
میں فزیکل ہیلتھ کی بھی بات کروں گی، صرف مینٹل ہیلتھ نہیں، فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اب سے میں نے موبائل فون کم استعمال کرنا ہے. یقین کریں جب سے میں نے یہ فیصلہ کیا نا اپنا فون میں کم سے کم استعمال کرتی ہوں. یہ جو ہوتا ہے نا صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلے فون چیک کرنا، فون دیکھنا، یہ سب سے بڑی غلطی ہے آپ کو پتہ؟ یا رات کو سوتے سوتے بس فون ہاتھ میں ہے اور آپ بس اسکرول کیے جا رہے ہیں. یہ بھی اتنا فون یوز کیجئے جتنی آپ کو ضرورت ہے. کوئی اچھی بات سن لینا، کوئی اچھی چیز دیکھ لینا، کوئی اچھا ڈرامہ دیکھ لینا، کوئی اچھا سیزن دیکھنا، وہ الگ بات ہے. لیکن جو ہم فضول ٹائم اپنا ضائع کر رہے ہوتے ہیں نا، بس ہاتھ میں مستقل فون لیا ہوا ہے اور لگے ہوئے ہیں، یہ چیز غلط ہے. اس کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے اور اس کے بعد آپ یقین کیجئے آپ میں اب خود سے آپ کو لگے گا کہ آپ میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے. کیونکہ بہت زیادہ فون کا اوور یوز بھی جو ہے نا، آپ کئی چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جو کہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہوتی. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ خواہ آپ کو ڈپریشن میں لے کے جا رہی ہوتی ہیں. اچھا بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بعض ایسے کوٹس ہوتے ہیں اور ایسی کچھ ریلز ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں جو بڑی بظاہر ایموشنل لگ رہی ہوتی ہیں، اور نہ آپ کو اس پہ لگتا ہے کہ بس یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہاں جی میں اتنا ایموشنل ہوں، میرے ساتھ ہی اتنے ظلم و زیادتی ہو گئے ہیں دنیا میں. تو وہ آپ کو خواہ کا ڈپریشن دیتے ہیں، آپ کو نہیں اس کو پتہ لگ رہا ہوتا. اچھا اس کے بعد آپ نے دیکھا کبھی جب ہم اس طرح کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو وہی فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اف یہ تو میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، میرے ساتھ اتنا غلط ہوا ہے، یہ میں ہی ہوں، اور آپ اس کو امیجن کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسی چیزوں سے دور رہیں، اچھی چیزیں دیکھیں، پازیٹیو چیزیں دیکھیں. جتنی نیگیٹو چیزیں دیکھیں گے نا اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی آئے گی. تو بس اس لیے بہتر ہے کہ اسکرین ٹائم کم کر لیں، اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے صرف ٹائم نکالیے. نیکسٹ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یقین کریں اس نے میری زندگی میں بڑا پازیٹیو مجھے رسپانس دیا کہ جب سے میں نے یہ سیکھ لیا نا کہ میری ضروریات اور میری خواہشات میں کیا ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے، مجھے کہاں پہ جا کے بیلنس کرنا ہے، کون سی چیزیں میری ضرورت کی ہیں اور کون سی چیزیں محض میری ایسی خواہشات ہیں جن کا کوئی حاصل نہیں ہے. تو تب سے مجھے زندگی میں بڑا سکون آ گیا. تو اپنی خواہشات کو اپنی ضروریات کے ساتھ بیلنس کرنا سیکھیے. جہاں پر آپ کو لگے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے ضرور لیجئے. جہاں پر آپ کو لگے کہ محض یہ آپ کی خواہش آپ سے پورا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ چھوڑ دیجئے. ابھی آپ جیسے میری جیولری دیکھ رہے ہیں، میرے پاس ٹوٹل یہی ہے. میں نے بہت زیادہ امبار نہیں لگائے ہوئے جیولری کے، کیونکہ میں اتنی زیادہ پہنتی نہیں. یہ بھی مجھے اس وقت استعمال میں میری آ جاتی ہیں جب میں کسی فنکشن پہ، کسی ایونٹ پہ مجھے جانا ہوتا ہے، کسی شادی وغیرہ پہ. بس اس صورت میں میں ان کو استعمال کر لیتی ہوں، ادروائز میں نہیں کر رہی ہوتی. یہ چیزیں ہیں. اگر آپ بہت زیادہ چیز کو آپ کے استعمال میں نہیں آ رہی ہیں، آپ چیزیں لے کے رکھ رہے ہیں، آپ پیسوں کا بھی ضیاع کر رہے ہیں، آپ جو ہے اپنی انرجیز کا بھی وہاں پہ ضیاع کر رہے ہیں چیز ڈھونڈنے میں. اس کو اپنی کپڑوں کا اگر جنون ہے تو کپڑے پہلے آپ لے رہے ہیں، ان کو سلوا رہے ہیں، اپنی انرجیز ویسٹ کر رہے ہیں اور ان کی باری بھی نہیں آ رہی پہننے کی. اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات میں بیلنس کرنا سیکھیے، اس کے بعد ہی آپ کو اپنی زندگی میں پازیٹیو رسپانس ملے گا. لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنی زندگی میں دین سے دوری جو ہے نا اس کو ختم کیجئے، دین کی طرف آئیے. دین آپ کے لیے مشعل راہ ہے. اللہ کے ساتھ اپنے رابطے مضبوط کیجئے، اپنے کنیکشنز مضبوط کیجئے. بہت کچھ ہے دنیا میں، لیکن اس سے کہیں زیادہ اللہ پاک نے ہمارے لیے بعد کی زندگی میں رکھا ہوا ہے جو کہ امر ہے اور ہمیشہ رہنے والی. یہ زندگی، یہ دنیا چند دن کی ہے، ختم ہو جانی ہے. اس کے بعد جہاں جانا ہے وہاں جانے کی تیاری کر لیجئے، اور یقین کیجئے اللہ کے ساتھ رابطے مضبوط کر لیں گے نا، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ ڈیلی بیسس پہ آپ لے لیں نماز کے علاوہ، اس کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں. چلیں جی ویڈیو کلوز کرتے ہیں.